بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج منصیرہ، مضمون اسلامیات، فرسٹ ایئر۔ آج ہم لوگ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات کو پڑھیں گے۔ عقیدہ توحید پر یقین رکھنے اور ایک اللہ پر ایمان لانے سے انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ افراد اور معاشرے کو عقیدہ توحید کی بدولت بے شمار انفرادی اور اجتماعی اخلاقی اور روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا مقام عطا فرمایا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان لانے سے انسان اپنے اس مقام و مرتبے سے آگاہ ہو جاتا ہے اور اپنی ذات کی پہچان حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ اب ہم مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں۔ توحید کا عقیدہ دل میں راسخ ہو جائے، شرک کے اندیشے ذہن سے نکل جائیں، انسان کو کامل یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا نہ کسی کے پاس طاقت ہے، نہ قدرت ہے، نہ اس کے سوا کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ اس کے دیے ہوئے کو کوئی روک سکتا ہے، نہ کسی اور کے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، تو اس کی شخصیت کو بہت مستحکم بنیادیں مل جاتی ہیں۔ مستحکم کہتے ہیں مضبوط بنیادیں مل جاتی ہیں۔ اس کی زندگی کے سارے پہلو سنور جاتے ہیں۔ اس کی نکھری ہوئی شخصیت میں درجہ ذیل نمایاں نشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمایاں نشانیاں یہ ہیں: خودداری، انکسار، وسعت نظری، استقامت و بہادری، رجاعیت، اطمینان قلب، پرہیزگاری، توکل علی اللہ، محبت الہی۔ حب الہی بھی ہوتا ہے، محبت الہی، رب کی محبت، بہترین معاشرہ، توحید پر عمل۔ یہ 10 نمایاں نشانیاں ہیں۔ تو کلاس ہم لوگ ایک ایک کر کے ان نشانیوں کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے خودداری۔ توحید پر یقین رکھنے والا خوددار اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ قدرت رکھنے والا صرف اللہ ہے، باقی سب میرے جیسے انسان ہیں، باقی تمام مخلوقات میری طرح عاجز اور بے بس ہیں۔ قادر مطلق ذات صرف اللہ کی ہے، نہ تو وہ غیر کے در پر جا کر سوال کرتا ہے اور نہ ہی انسانوں کی بنائی ہوئی مورتیوں بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ اب خودداری کا مطلب کیا ہے؟ خودداری کا معنی عزت نفس، غیرت مند ہونا۔ تو عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ انسان جب یہ یقین کرتا ہے کہ اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہو۔ انکسار کے معنی ہی عاجزی کے ہیں۔ عقیدہ توحید سے تواضع انکسار پیدا ہوتا ہے۔ تواضع انکسار پیدا ہوتا ہے کیونکہ عقیدہ توحید کا ماننے والا سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بے بس اور لاچار ہے۔ اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور وہ سب اللہ کی امانت سمجھتا ہے۔ وہ اللہ دینے پر قادر ہے، وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے وہ اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری سے حاضر ہوتا ہے۔ بندے کے لیے تکبر غرور کی کوئی گنجائش نہیں، اسے تواضع و انکسار ہی زیب دیتا ہے۔ عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والا کبھی مغرور اور متکبر نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں اس کا مقام و مرتبہ جتنا بھی بلند ہو، اس کے دل کے اندر ہمیشہ عاجزی و انکساری ہوتی ہے۔ اس کے سامنے قرآن کی یہ آیت ہوتی ہے۔ میں ترجمہ کلاس آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ ترجمہ ہے:
اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ اب آگے ہمارے پاس ہیڈنگ ہے وسعت نظر۔ وسعت کہتے ہیں کشادہ کو، نظر کہتے ہیں وسعت نظر، کشادہ نظر، یعنی تنگ نظر نہ ہونا، کشادہ نظر یعنی دوسروں کو نفع پہنچانا۔ عقیدہ توحید کا قائل تنگ نظر نہیں ہوتا بلکہ وہ وسعت نظر ہوتا ہے، تمام مخلوقات کے لیے محبت، ہمدردی اور بہتری کا جذبہ دل میں رکھتا ہے۔ اس کا نصب العین ساری مخلوق کو اس کا نصب العین یعنی اس کی زندگی کا اولین مقصد ساری مخلوق کی بہتری ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید پر یقین رکھنے کے بعد انسان میں تعصب، حسد اور تنگ نظری کے بجائے عالمگیریت اور وسعت نظری جیسی عمدہ صفات پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات ایک ہی خالق و مالک کی پیدا کرتا ہے۔ آگے ہے استقامت و بہادری۔ حق پر قائم رہنا، استقامت قائم رہنا، حق پر قائم رہنا، بہادری جرأت۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ مومن چاہتا ہے کہ اللہ ہی مختار کل، مالک، رازق ہے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اس عقیدے کے ذریعے مومن کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے، وہ استقامت و بہادری کی تصویر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لا خوف، نہیں ہے خوف علیہم ان پر، لا خوف علیہم ان پر خوف نہ ہوگا، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ ترجمہ ہے نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں، تو وہ اس کا پیکر بن جاتے ہیں۔ عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والا زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ کو سمجھتا ہے۔ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ بہادر اور مستقل مزاج ہوتا ہے۔ وہ تمام مشکلات اور مصائب کو استقامت اور بہادری سے برداشت کرتا ہے اور کہیں بھی بزدلی نہیں دکھاتا۔ اب آگے ہمارے پاس ہے، ہم پڑھیں گے رجائیت اور اطمینان قلب۔ رجائیت کہتے ہیں پر امیدی کو، قلب کہتے ہیں دل کو، دل کا سکون، اطمینان قلب دل کا سکون، امید رکھنا دل کا سکون۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ کی رحمت پر آس لگائے رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ رحیم کریم ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے، اس کا فضل کرم بے حساب ہے، جس کی بدولت بندے کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید کو ماننے والے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اس لیے مومن بندہ اس وقت بھی پر امید ہوتا ہے جب تمام وسائل جواب دے دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلاس میں آپ کے سامنے آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھ لیتی ہوں۔ ترجمہ ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بندہ ہمیشہ پرسکون اور مطمئن رہتا ہے، کیونکہ انسان اپنے دل کو جتنا اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کے دل کو اتنا ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اب آگے ہے پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کہتے ہیں متقی، تقوی کو، یعنی نیکی کرنا، گناہوں سے خود کو بچانا۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ ظاہر جو ظاہری طور پر حالات ہوں، باطن جو دل کے اندر کے حالات ہوں، تو اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی۔ وہ ظاہر اور پوشیدہ چھپی ہوئی تمام رازوں سے واقف ہے، اور یہی عقیدہ اسے ہر حال میں گناہوں سے باز رکھتا ہے
اور عمل صالح پر متوجہ ہوتا ہے، عمل صالح نیک اعمال پر وہ متوجہ ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ اپنے خالق مالک کے سامنے ہے، اس نے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اس لیے وہ ہر حال میں برائیوں سے دور رہتا ہے، نیکی اور نیک اعمال کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر تقویٰ والی صفت پیدا ہو جاتی ہے تو اس انسان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ آگے ہے توکل علی اللہ۔ توکل کہتے ہیں بھروسے کو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا۔ ترجمہ ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے رہو، کیونکہ اسباب کو ترک کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مومن دنیا کے اسباب کو ترک نہیں کرتا بلکہ اس سے پورا استفادہ حاصل کرتا ہے، اس سے پورا فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن یقین اسباب پر نہیں رکھتا بلکہ مسبب الاسباب پر یقین رکھتا ہے، یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر وہ یقین رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرتے رہو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ محبت الہی، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، اشد، سخت ہے، محبت للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ترجمہ ہے، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہیں اللہ کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ تو مومن جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر محبت الہی کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود نہ ہو تو اعمال صحیح نہیں ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے دل میں ایمان موجود نہیں ہوگا، ایمان کی روشنی ہی نہیں موجود ہوگی تو پھر اس کے اعمال کیسے صحیح ہو سکتے ہیں، تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر اعمال اس کے صحیح ہوں گے تو تب بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ آگے ہے ہم بہترین معاشرہ۔ عقیدہ توحید رکھنے والوں کا معاشرہ بے مثال، جس کی کوئی مثال نہیں، اور بے نظیر ہوتا ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کی بدولت لوگوں کے دل اور فکر و عمل سے تمام برائیاں ختم ہو کر ایک پرسکون اور مثالی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہیڈنگ ہے توحید پر عمل۔ توحید پر عمل اعمال صالح کی، اعمال جو ہے عمل کی جمع ہے، اعمال صالح نیک اعمال کی بنیاد فراہم کرتا ہے، کیونکہ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود ہو تو اعمال صالح ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے۔ نجات اور کامیابی کے لیے ایمان اور اعمال صالح دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ تو اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آج کلاس ہم لوگوں نے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات کو پڑھا۔ اب ہمارا عقیدہ توحید والا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ فرسٹ ایئر آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے عقیدہ توحید جو آج تک سارا پڑھا ہے ان میں سے 40 MCQs کاپی پر آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ کوئی بھی کاپی آپ لیں، اسلامیات کی کاپی بنا دیں، اس پہ آپ نے 40 MCQs لکھنے ہیں، عقیدہ توحید میں سے بنائیں، شرک والا، ذات میں شرک، صفات میں شرک، صفات کے تقاضوں میں شرک، ان میں سے بھی 20 MCQs بنا لیں،
تو ٹوٹل آپ لوگوں نے 40 MCQs بنانے ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور آپ لوگوں نے سبق آج والا یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔